حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے. طویل اور مشقتوں بھرا سفر کرنے کے بعد انتہائی تھک چکے تھے اور عشاء کی نماز کے صرف فرض پڑھنے کے بعد سو گئے. آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر علی، تو نے فرض پڑھ لیے اور سنتیں نہ پڑھی. جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جب حضرت پیر مہر علی شاہ بیدار ہوئے تو حضرت پر گریہ طاری ہو گیا اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں بجا لائے. پیر مہر علی شاہ یکم رمضان المبارک 14 اپریل 1859 میں راول پنڈی سے 11 میل کے فاصلے پر قلعہ گولڑا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد سید نظر دین شاہ صاحب ایک صاحب کمال مجذوب بزرگ تھے. آپ کا پیدائشی نام مہر منیر تھا، مگر آپ نے مہر علی کے نام سے پوری دنیا میں شہرت پائی. سید پیر مہر علی شاہ صاحب نے 4 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی. بچپن سے ہی ذہانت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جو پارہ ایک روز پڑھتے وہ اگلے روز پورا یاد ہوتا. اس طرح آپ نے قرآن حکیم بہت جلد حفظ کر لیا. دوران تدریس ایک بار قصیدہ غوثیہ کا عامل آپ کے مدرسے میں آیا تو تمام طلبہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر آپ بیٹھے رہے. یہ دیکھ کر عامل قصیدہ غوثیہ کو بہت غصہ آیا اور وہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، کیا میں آپ کو قصیدہ غوثیہ پڑھ کر سناؤں کہ آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں؟ تو جواباً پیر مہر علی شاہ صاحب بولے، تم قصیدہ پڑھو اور میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. یہ سن کر عامل آپ کے جلال اور معرفت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا. بچپن سے ہی آپ کی پیشانی سے سعادت اور انوار کے آثار نظر آتے تھے. یہ آپ کی ذہانت اور درویشی کا روشن ثبوت تھا کہ اس قدر نو عمری میں ہی وہ مشکل مراحل طے کر لیے جن سے اکثر انسان جوانی میں بھی نہیں گزر پاتے. زمانہ طالب علمی میں ہی آپ معرفت کے اس مقام پر تھے جہاں پہنچ کر نظر کے سامنے بہت سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جگہ جگہ گئے. اکثر مالی مسائل بھی تنگ کرتے، لیکن آپ اس قدر غیرت مند تھے کہ کسی آنکھ نے آپ کے دستے طلب کو دراز ہوتے نہیں دیکھا. آپ کسی دولت مند کے در پر آواز دینے سے بہتر یہ سمجھتے تھے کہ اتنی دیر اپنے خدا کو پکاروں، اس سے مزید صبر و استقامت طلب کروں، کیونکہ وہ یقیناً بے نیاز ہے اور اپنی اس صفت عالیہ کے صدقے ان قریب وہ مجھے امیروں کے کرم سے بے نیاز کر دے گا. دنیا سے بے نیازی کی یہ روش ساری عمر آپ کا خاصا رہی. مسجد میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تو زائرین کی طرف سے نذرانہ اور ہدیہ کا سلسلہ بارش کی طرح جاری رہتا، لیکن آپ گھر جانے سے پہلے سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دیتے. 1911 میں دہلی میں منعقد ہونے والے برطانوی شاہی دربار میں شمولیت کی جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حکومت نے بے ادبی سمجھتے ہوئے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن جب انگریز سرکار کی ایذا رسانی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو پھر حکومت نے آپ کو سینکڑوں مربع اراضی بطور جاگیر دینا چاہی تو قلندر وقت نے وہ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا. پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و دجال فتنہ جب پورے عروج پر تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی ذہانت، چرب زبانی اور دلائل بازی سے بے شمار لوگوں کو زچ کر چکا تھا، تو ہندوستان کے مسلمان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور اشارہ غیبی کے تحت شاہ گولڑا میدان میں آئے اور غلام احمد قادیانی کو مناظرے کا چیلنج کیا. 25 اور 26 اگست 1900 کو لاہور بادشاہی مسجد میں مناظرہ طے پایا. پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور آ گئے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے جلال معرفت سے ڈر گیا اور مختلف بہانے بناتا رہا. قادیانی بار بار مرزا غلام قادیانی کو بلاتے رہے، لیکن وہ مناظرے کے لیے نہ آیا. شاہ گولڑا نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم دونوں جلتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوا وہ جل جائے گا. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی فرار ہو گیا اور کبھی آپ کے سامنے مناظرے کے لیے نہیں آیا. اس لیے آپ کو فاتح مرزائیت بھی کہا جاتا ہے. روحانیت شناس افراد ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکیم سے بخوبی واقف ہیں اور ہر دور میں لاکھوں میں کوئی ایک ایسا صاحب علم ہوتا ہے جو ان کتب کو سمجھ سکے. پیر مہر علی شاہ صاحب ان دونوں کتب کو اپنے دور میں سب سے زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے. ناظرین، جب بھی کوئی تلاش حق کا مسافر اللہ کی توفیق سے عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، مجاہدے اور روحانی اشتعال کے بعد بہت ساری منزلیں طے کر لیتا
ہے تو خالق کائنات اپنے اس بندے کو قیامت تک کے لیے امر کر دیتا ہے۔ اور پیر محل علی شاہ صاحب بلا شبہ انہی چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی اسلامی خدمات کے باعث تا قیامت انہیں یاد رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے موجود لائک کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔